بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کا انتظار کرتے تھے، رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے، اور اتنی محنت، اتنی طلب، اتنی تڑپ کے ساتھ رمضان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرتے تھے کہ لوگوں کو شک ہونا شروع ہو گیا تھا، کہیں رمضان کی جتنی اہمیت ہے شعبان کی بھی اتنی ہی تو نہیں ہے کہیں۔ تو اس طریقے سے تیاری فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ تو آج ہم شعبان کی اہمیت پر، شعبان کی فرضیت پر اور شعبان کی فضیلت کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بڑے نامور اور جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ڈاکٹر مولانا مفتی شکیل احمد صاحب، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اکثر ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں علامہ عرفان قادری صاحب، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں شعبہ تدریس سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گی سائمہ اشرف صاحبہ، اور بہت شکریہ سائمہ آپ یہاں تشریف لائیں ہیں۔ ڈاکٹر مفتی شکیل صاحب، جب ہم شعبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ادوار میں جب ہمارا بچپن تھا نا، اس میں شعبان کی بڑی بھرپور تیاری کی جاتی تھی۔ لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اب شاپنگ واپنگ بند، اب ہم نے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ تو شعبان کا سارا مہینہ اس تیاری میں لگا رہتا تھا، تو ہمیں تو یوں فیل ہوتا تھا کہ جیسے شعبان بھی رمضان کا ہی حصہ ہے، لیکن اب ہم ایسا کچھ نہیں دیکھتے۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہے، اور شعبان کی جو 15ویں رات ہے، یعنی شعبان کا 14واں دن جب گزر کے اگلی 15ویں رات شروع ہوگی، تو اس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، شب برات بھی کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، بعض نے کہا تو لیلۃ الصق بھی ہے، چیک جس کے معنی ہے، بعض نے یہ بھی کہا، اور بعض حضرات نے ایک دو نام اور بھی اس کے ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صحیح کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، انا کنہ منذرین، اور فرمایا کہ ہم اس کو ہم ڈرانے والے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ وفیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر تمام جو امور ہیں وہ بانٹ دیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے، لیکن کافی سارے حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہ لیلۃ البرات کی فضیلت کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ آیت بھی اس کی فضیلت میں ہے۔ اور دوسرا اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اہم روایت ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں صحیح کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں تھے، صحیح تو میں ان کی تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، صحیح تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ شب برات کی ہے، لیلۃ البرات ہے، شب برات کی رات ہے، صحیح اور اس کی فضیلت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب جو تھے، ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، صحیح تو بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی گنتی کے بقدر لوگوں کی نجات فرماتے ہیں۔ صحیح تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں عائشہ ذکر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے، بعض روایات میں پورے مہینے کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری فضیلتیں جو ہیں اس کے اندر جو ہے مذکور ہیں، جس کے اندر یہ بھی آتا ہے، بعض حضرات نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی براعت اور بخشش چاہنے والا اس کی میں بخشش کروں۔ تو یہ صدائیں جو ہے پوری رات جو ہے وہ لگتی رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صحیح ہمارے بچپن میں بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح اب بھی ہے الحمدللہ۔ پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کا کافی تذکرہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ اپنے پروگرام وغیرہ بھی اسی حوالے سے جو چلاتے ہیں۔ تو چند افراد ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر جو بھی مانگنے والا ہے، بخشش چاہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔
تو جن کے اندر سب سے پہلا جو ہے وہ مشرک ہے. مشرک تو ظاہر بخشش نہیں ہو سکتی, وہ تو ظاہر اسلام سے وہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ قاتل ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ مدمن الخمر, جو شراب کا عادی ہو جب تک اس سے توبہ نہیں کر لیتا. اسی طرح زنا کرنے والا زانی ہے جب اس سے توبہ نہیں کر لیتا. اور اسی طرح جو کینہ پرور ہے, بغض رکھنے والا ہے سینے میں دوسروں کی, اور یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ یہ بہت زیادہ. اور اس طرح لیلۃ القدر کے حوالے میں بھی آتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو ہمیں بہرحال ان معاملات کو صاف کرنا چاہیے کہ جو مطلب شعبان کے مہینے میں آپ تیاری کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ آ رہا ہے جس کی بہت عظمت ہے, بہت حرمت ہے. تو شعبان آپ کو اصل میں آپ کے دروازے پر ایک نوک کر رہا ہے, ایک دستک دے رہا ہے کہ ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے, اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے جس میں وہ یہ فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ جو رجب اور شعبان ہے اس میں والی خیر و برکت نازل فرما تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی گنتی گن کے رکھو رمضان کے لیے, اس مہینے کی شعبان کی, اور ان کی گنتی گنتے رکھو تاکہ یہ نہ ہو کہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ قضا یا خراب نہ ہو جائے. صحیح. تو اس کی گنتی گنو کہ یہ پہلی جو ہے شعبان ہے, یہ دوسری ہے, یہ تیسری ہے, یہ چوتھی ہے. یہ بھی اسی کے اہتمام, یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ رمضان کے تقدس کی خاطر اور رمضان کی اہمیت کی خاطر شعبان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے, اس کی اہمیت کو بھی بتاتے تھے, اور اس کی تیاری کے طور پہ جو ہے گویا کہ بے چینی شعبان و شہری اور رمضان من اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا جو وہ مہینہ. اچھا علامہ عرفان قادری صاحب, آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ شعبان کے مہینے میں ہم کون سے ایسے اقدامات کریں انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر. عبادت کے حوالے سے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ زور بھی دیا جاتا ہے, لیکن عمومی طور پر معاشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. گفتگو سے قبل شاہ صاحب آپ کا اور پی ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک خوبصورت مہینے کے اندر خوبصورت عنوان کے لیے ہمیں مدعو کیا. اللہ آپ کا رب شکریہ, العالمین تشریف لائیں آپ. اس مہینے کی نسبت کے حوالے سے آپ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائیں. آمین آمین. شاہ صاحب, جس طرح مفتی صاحب نے بھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی برکت کے حوالے سے, ہم اس طرح ڈیپلی اگر دیکھیں اس کی بنیاد کہاں سے ہے. صحیح. اب دیکھا جائے تو اسلامی جو ہے وہ ہمارے طریقہ کار سے قبل جو ہے وہ اسلام کی آمد سے قبل جو ہے وہ لوگ اکثر کسی نہ کسی مہینے کی منسوبیت ان کی ہوتی تھی, وہ تہوار منایا کرتے تھے اپنے اپنے انداز کے اندر. لیکن جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد میرے آقا کی نسبت جو ہے وہ مہینوں کے ساتھ ہو گئی. کسی مہینے کو کسی کے ساتھ منسوبیت دے دی گئی, کسی کی ولادت کا مہینہ کہا گیا, کسی کی جو ہے وصال کا مہینہ کہا گیا, کسی مہینے کے اندر قرآن آ رہا ہے, کسی مہینے میں قرآن والا آ رہا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. تو اسی طرح اس مہینے کو مسلمانوں کو اللہ, کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی بھی نہیں چاہتا, اس کی فطرت اور مزاج میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرے یا ان کو سزا دے. اس کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا بندہ مانگے صحیح. تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین تو بہانے عطا فرماتا ہے صحیح کہ اپنی امت کے لیے, اپنی محبوب کی امت کے لیے, تاکہ وہ مہینے عطا کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو شعبان المعظم کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے. اب میرا مہینہ جب کہیں کہ منسوبیت آقا سے ہو گئی, دیکھیں جب انسان دین سے وابستہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ عبادت ہی ہے جو انسان کی اعمال کو بھی اور معاملات کو بھی بہتر کرتی ہے, انسان کی فطرت کو بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے. جب انسان اللہ کی جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اس کے اندر خوف خدا بڑھتا چلا جاتا ہے. تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی شاہ صاحب جب انسان اللہ اور اس کے محبوب کے دین کو اپنا کر اس کی تعلیمات کو اپناتا ہے, جب روزہ رکھتا ہے تو کیوں کہا گیا کہ نماز برائی سے روکتی ہے, روزہ انسان کی اصلاح کرتی ہے, روح کی بھی غذا ہے. تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کا ظاہری جسم تو کمزور ہوتا ہے, لیکن انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے, اس کے اندر نفسانی خواہشات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھتا ہے, اس کے اندر صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے جب تک انسان دین سے ریلیٹڈ, دین سے نسبت حاصل کرتا ہے تو آگے چل کر وہ اس کی زندگی کی بہتری کا بھی ثابت ہوتی ہے. صحیح. اچھا, بہت ہی خوبصورت اور بڑی جامع گفتگو آپ نے کی. یہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے باب میں, تو بعض کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے رمضان کے مہینے میں اور شعبان, ان میں سے کہیں مکس ہو جاتی ہیں یہ روایات, اور اس میں وہ جو ہے نا کہ 80,000 سال بھی, مہینے بھی, اور الف شہر,
اس میں بعض اوقات یہ مکس ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی لوگوں کی رہنمائی کے لیے کلیئر کر دیں کہ جو مفتی صاحب آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں، پھر علامہ صاحب آپ بھی تھوڑا سی رہنمائی کریں کہ یہ جو قرآن لیلۃ القدر کے بارے میں جو بات کرتا ہے تو شعبان کے بارے میں یہ کہاں پر ہے؟ الف شہر کہا گیا ہے، وہ تو لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا. صحیح. اور 80 سال کے جو گناہ معاف کیے جانے کا تذکرہ ہے وہ تو درود شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ جمعے والے دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد پڑھنا. اس رات کو نجات کی رات بھی کہا گیا ہے کہ نامہ اعمال سے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خود سوال کر رہا ہے. صحیح. دنیاوی آسمان پر جب جلوہ گر ہو کر رب کریم اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مانگ مجھے کچھ، کوئی رزق میں کشادگی مانگنا چاہتا ہے، صحیح. کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، کوئی ہے اپنی جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ اس میں بچوں کی ولادت کے حوالے سے ہے کہ بے اولاد ہے، اولاد مانگنا چاہتا ہے. صحیح. تو اس رات کے لیے فضیلت کے اندر ہے نا، اس کے اندر علماء کے اندر یا مفتیان کے اندر اختلافات ضرور ہوتے ہیں ہاں وہ مطلب کہ وہ رات کے اندر، اب جس طرح انہوں نے بھی آیہ کریمہ پڑھی اس رات کے حوالے سے لیلۃ القدر کی رات کو کہا گیا. صحیح. ٹھیک ہے، تو لیلۃ القدر کی رات کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے، لیکن کئی جگہ پر مفتیان نے یا علماء کرام نے اس پر اجرا کیا تو کہا کہ لیلۃ النصف رات کی بھی جو ہے شب برات کی رات جسے کہا جاتا ہے، اس رات کی فضیلت بھی اس قدر ہے کہ اللہ رب العالمین کئی جگہ پر اس مہینے کی فضیلت کے کہ رات کے 2 نفل ادا کرے. صحیح. تاریخی کے اندر رب کو جب یاد کرتا ہے تو رب کریم یہ تو ہم تعداد گن رہے ہیں، وہ تو بلا حساب دینے والا ہے. اللہ تو یہ تو ہماری اور آپ کی حساب و کتاب ہے نا، 80 سال کی ہوں یا 100 سال کی ہوں. صحیح. لیکن وہ چاہے تو ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے. 40 سال کی عبادات اگر روایات میں پڑھے تاریخ کے اندر تو 40 سال کی عبادت کو قبول نہیں کر رہا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 قتل کرنے والا ہے، 99 کرنے کے بعد وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو بھی معاف کرنے والا ہے. تو فضیلت کے اندر ایسی روایات پائی جاتی ہیں کہ وہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ رات کی تاریخ اچھا یہ اصل میں بنیادی طور پر ہمارے سمجھانے کے لیے بے شک کیونکہ ہمیں گنتی یاد رہتی ہے، نمبر یاد رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے چاہے تو اگر 2 نفل کے بدلے میں ساری زندگی کو گناہ معاف کر دے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اسی کو مثال ایک چھوٹا سا اگر میں بیان کروں جی کہ ایک مرتبہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص رات کو سویا ہوا، ٹھیک ہے، اس کی ساری زندگی میں غافل میں گزری، دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی. تو رب سے سوال کرتا ہے رب کریم میں نے تو ساری زندگی غافل رہا لیکن یہ جنت فرمایا کہ ایک رات ایسی تھی کہ تو نے کروٹ بدلتے ہوئے تو نے میرا نام لیا اللہ، اس نام لینے کی برکت سے میں نے تیری مغفرت فرما دی ہے. اب یہاں پہ کیا کہیں گے کہ رات کو سوتے ہوئے کوئی رب کہے، اللہ کہے تو رب اس کو بخش دے. ایسا بھی ہے کہ جو انسان ساری زندگی کی عبادات کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، لیکن یہ کہ وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں. کیا وجہ ہے؟ لیکن وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اچھے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ مجھ سے مانگنے کی انسان جستجو میں رہے تو وہ چاہے تو اس کی بات اللہ غفور رحیم ہے اور اس کی جو رحم کی صفت ہے اس نے پوری کائنات کو احاطہ کیا. اللہ کا کرم ہے، وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن جہاں تک مقادیر کا تعلق ہے کہ اتنی مقدار 40 سال 60 سال یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ روایات سے اگر ثابت ہیں پھر تو ٹھیک ہے. صحیح. اگر ثابت نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کا بیان کرنا. صحیح. چلیں ٹھیک ہے بارہ، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اس مہینے کی اہمیت اس ہے، مہینے کی فضیلت ہے اور اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے، کیونکہ دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں اور مہینے بھی سارے اللہ کے ہیں اور اللہ نے ہی بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے لیے ایک خاص وقت ہے کہ ہم اس وقت میں زیادہ ترغیب دی گئی ہے بے شک کہ آپ زیادہ قریب ہو جائیں اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی برکتوں کے. بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اختلاف رائے کو اتنے خوبصورت طریقے سے آپ اس میں بڑی شائستگی کے ساتھ بیان کرنا، یہ اور زیادہ حسن ہے اس چیز کا. سائمہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کون سی نعت سنائیں گے ہمیں آپ؟ نہ کہیں سے دور ہے منزل ہے. ماشاءاللہ، بسم اللہ. بڑی ہماری بچپن کی پسندیدہ نعتوں میں سے ایک ہے ماشاءاللہ. جی جی. نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نوازتے، یہ درے حبیب
जिसे चाहे उसको नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है। माशाअल्लाह। जिसे चादर पे बुला लिया, वाह। जिसे अपना बना लिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब साइमा। और ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना जिसे चाहा अपना बना लिया। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने नात पढ़ी। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा ले रहे हैं। वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और उलमाए किराम के साथ शाबान मुअज़्ज़म की फ़ज़ीलत और अहमियत पर मज़ीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाबान मुअज़्ज़म के हवाले से, और उलमाए किराम ने हमारी रहनुमाई की और हमें बताया कि ये महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीक़े से गुजारते थे। असल बात जो है वो यही है कि अल्लाह के रसूल की जो तालीमात हैं उन पर हमने सारी ज़िंदगी अमल करना है। ये किसी एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं है, बल्कि जब से हम पैदा होते हैं और हमारी वफ़ात तक हमने उसी पर अमल करना है। और इस दुनिया में अगर हम अल्लाह के रसूल की बताई हुई, सिखाई हुई तालीमात पर अमल करेंगे तो उसके नतीजे में रोज़े हशर अल्लाह ताला हमें अपनी जन्नत का हक़दार करार देंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही इस दुनिया में इसलिए हैं कि कुरान ख़ुद तारफ़ करवाता है कि आपकी कामयाबी का ज़ामन क्या है। वो है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जो ज़िंदगी है वो उसवा हसना है। अल्लाह के रसूल ने जहाँ जहाँ पर अपने क़दमैन मुबारक रखे उन कदमों पर चलना और इस सादत के तौर पे चलना कि इसके नतीजे में मुझे कामयाबी मिलेगी, यही असल में मकसद हयात होना चाहिए। और जब ये मकसद हयात होगा तो यही निजात का सबब और ज़रिया भी बनेगा। मुफ्ती शकील साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि हम थोड़ा सा इसके एक सोशल इशू जो है, सोशल पहलू है, समाजी पहलू, उस पर भी हम बात करेंगे कि इबादात के हवाले से तो बहुत अच्छा है और हमें उसकी अहमियत और फ़र्ज़ियत और फ़जीलत पता चल गई है। ये बताइएगा कि माशरे के अंदर शाबान के महीने में हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कई लोग हैं जो रमज़ान की इंतज़ार वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे देख रहे हैं कि उनके घर में रमज़ान के महीने में क्या होगा,
ان کے بچوں کی عید کیسے گزرے گی، رمضان میں سحری اور افطاری کا وہ کیا کریں گے۔ ملک میں کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر سیلاب کی وجہ سے ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے امت کے متمول افراد کو کیا نصیحت کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس معاشرے کا ایک دکھتا ہوا مسئلہ ہے، اور خاص طور سے جب سے پاکستان کے اندر سیلاب آیا اور اس کے متصل بعد ہی ترکی کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک امت مسلمہ بحیثیت مجموعی ایک معاشی مشکل کا شکار ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تو ابھی سیلاب کی جو تباہ کاریاں تھیں اس سے ابھی تک صحیح طور پہ سنبھل بھی نہیں سکا۔ کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اب تک چھت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح سردی کے موسم کے اندر ان کے لیے کافی مشکلات تھیں، پھر اس کے باوجود کھانے پینے کے جو مسئلہ ہے وہ اچھا خاصا مشکل ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو صحیح طور پہ ان کی کمر ابھی تک سیدھی نہیں ہو سکی کہ اوپر سے ہمارے ترکی کا یہ سلسلہ بھی آ گیا اور لوگوں نے اس کی طرف بھی اپنی توجہ کی۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے گھر کی فکر تو کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر تم اس حالت میں سو جاؤ پیٹ بھر کے کہ تمہارا جو ہے وہ پڑوسی جو بھوکا ہے ہے وہ پیاسا ہے، تو بھوکا ہے، پیاس بھوک کی حالت میں سو رہا ہے اور تم پیٹ بھر کے سو جاؤ، تو فرمایا کہ یہ تو آدمی مومن نہیں ہے۔ یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی گھر جو ہے وہ بھوکا ہو۔ اللہ کے رسول نے آگ کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق جو ہے ہمیں اپنے پڑوسیوں کی، اپنے معاشرے کی، اور اسی طرح اپنے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں جو غریب ہیں ان کی، اور اسی طرح دیگر جو افراد ہیں اس معاشرے کے اندر پسے ہوئے افراد ہیں، بیوگان کہیں ہوتی ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یا اسی طرح کہیں یتیم لوگ ہوتے ہیں، یا اسی طرح کتنے ہر آدمی اپنے معاشرے کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو انسان کو اپنا پیٹ یا اپنی گھر کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ جہاں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزوں کا جو ہے وہ اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ اپنی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ اس رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چن کر دیکھ کر تلاش کر کے ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جن جو اس مشکل کے اندر، معاشی مشکل کے اندر جو ہے وہ شکار ہیں، تو ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پہلے بھی یہاں ذکر میں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے تطفئ غضب الرب وتدفع امیۃ السوء، کہ جو آدمی جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برے جو حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکل ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں، اللہ کے غضب دور کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بری موت ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرشتہ جو ہے روزانہ جو ہے وہ صبح اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، جو آدمی دینے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تو جو خرچ کرتا ہے اس کو اس کا مزید جو ہے وہ اس کا بدل عطا فرما۔ اور فرمایا کہ جو ممسک ہے، جو روکنے والا ہے، ممسکن تلفا، جو اپنے مال کو روکتا ہے اس کے مال کو تلف کر۔ تو یہ روزانہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جمع کیا ہوا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا، حالانکہ جمع کرنے سے نقصان ہے، جی ہاں، پھیلانے سے فائدہ۔ جو آیت مبارکہ ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ سونا اور چاندی، مال و جائیداد کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور اگلی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ہے وہ پڑھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرمایا کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ہے نا، یہی ان کا مال و دولت، یہی ان کا جو ہے سونا اور چاندی، یہ آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی سونے چاندی سے ان کی پشتوں کو بھی، پیشانیوں کو بھی اور چہروں کو بھی داغا جائے گا، اور آگے یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جو خزانہ جو تم نے اپنے جمع کیا ہوا تھا۔ تو آگے اس کے بعد اور جو الفاظ ہیں ذوقوا کے الفاظ ہیں، تم چکھو اپنا اس کا مزہ۔ اب اس میں ہے اس قدر سخت ان دونوں آیات میں نا یہ مطلب کہ جو اس کا پہلا فبشرہم بعذاب علیم، اچھا عذاب کے لفظ خوشخبری تو استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیں نا کہ اللہ کی طرف سے ہمدردی کا کوئی پہلو نہیں ہے، جی یعنی اتنی سختی کے ساتھ کہا ہے نا کہ مطلب آپ کو تنزن یہ کہا گیا ہے کہ نہیں اب اس کا مطلب تمہارے لیے خوشخبری ہے اس دردناک عذاب، اور یہاں کہا وذوقوا عذاب جہنم، اب چکھو اس عذاب کو۔ یعنی یہ جو آپ نے بینک بیلنس بڑے فخریہ طور پر جمع کر کے دنیا میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت الدین بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا، یعنی کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔
جی ہاں۔ صحیح۔ تو اس لیے انسان نے دنیا سے جانا تو ہے ہی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو بارشیں ہوتی ہیں، لوگوں کی قبریں کھل جاتی ہیں، لیکن کوئی ایسا وارث نہیں ہوتا، مجدوم اعلان ہوتا ہے کہ قبریں کھلی ہوئی ہیں، کم سے کم آپ نے اس جو تمہارا مرحوم بڑا تھا جس کی آج جائیداد پہ تم سامان کے بیٹھے ہو، کم سے کم اس پہ آگے تم تھوڑا سا پٹڑی تو ٹھیک کر دو، اس کی کم سے کم اس کی سلیبیں تو ٹھیک کر دو، اس کے اوپر کوئی مٹی تو ڈال دو، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب آپ ساری زندگی کمانے پہ خرچ کریں گے اور اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر لازمی یہ سارا کچھ تو ہوگا۔ اچھا موسیٰ صاحب، یہ بہت اچھی بات کی مفتی شکیل احمد صاحب نے، اور قرآن پاک کی آیات جس طریقے سے وہ سکھاتی ہیں، تو وہاں پر بے شمار ایسی آیات بھی تو ہیں جو ہمیں اللہ کے فضل کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہ تو وہ ہے نا، یہ تو ان لوگوں کا حوالہ آپ نے سنایا جو جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہیں نا کہ جو کماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ بے شک اسی طرح اور پاکستان میں تو ایسے آپ کو پتہ ہے، پاکستان چیریٹی کرنے والے ملکوں میں دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں عیدی کتنی بڑی سروس ہے، لوگوں کے پیسے پہ چل رہی ہے، اسپتال لوگوں کے پیسے پہ چل رہے ہیں، مدارس لوگوں کے پیسے پہ چل رہے ہیں، مساجد، مکاتب، بے شمار خیراتی ادارے یہ لوگوں کے پیسے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں یہ لوگ ہیں تو ماشاءاللہ چل رہے ہیں سارا کچھ، تو تھوڑا سا ان کی فضیلت بھی تو قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ بھی تھوڑی سی بیان فرمائیں۔ بھئی کئی مقامات پہ بھی ہے، جیسے کل بفضل اللہ و برحمتہ فذلک فبذلک فلیفرحوا، جو اللہ نے دیا ہے اس کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل نے تمہیں ہے دیا۔ صحیح کہ اللہ کا فضل اسی کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، دیکھیں یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، حقوق اللہ کی ساتھ تعلق ہے عبادات کے ساتھ، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ تعلق، صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے حقوق العباد پر زیادہ زور دیا گیا۔ صحیح، اس میں مخلوق خدا کی خدمت بھی آتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ معاشرے کے ساتھ کیسا ہے، اگر پڑوسی بھوکا سویا ہو یا انسان کسی کی جیب کاٹ کر، کسی پر ظلم کر کے، کسی کا حق کھا کے کہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں اور رات کو رب کو راضی کر لوں، تو وہ رب کو راضی نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم کے لیے اسی طرح جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس کے لیے اس رات میں کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہے۔ صحیح، کہ لوگوں کو اس بات پر سوچنا ہوگا کہ ہم معاشرے کے اندر یہ کہہ لیں کہ ہم دنیا کے معاملات جو ہے وہ اس کو اسی طرح رکھیں، لیکن جا کر جو ہے وہ ہم نماز پڑھیں اور رات کو ذکر کریں تو شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو وہ ایک طرف جو ہے وہ عبادت کرے اور دوسری طرف لوگوں کا گلا کاٹے تو تب جا کر اس کی عبادت بھی مقبول نہیں، وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم رہ جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت اور فضل پر جب اللہ کی یہ ہے کہ نگاہ فرمائے اور رحمت اور اس پر چادر اس پر سایہ ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کرے گا۔ وہ اپنے معاشرے کے اندر جس عہدے کے ساتھ منسلک ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہے، جس طرح بھی مقصد زندگی میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ انسان جب اچیومنٹ ہے کہ اچھی پڑھائی ہو یا اچھا کسی بزنس ہو یا اچھی کسی پوسٹ پر ہو کر انسان کہے کہ میرے لیے یہ کافی ہے، تو اس پر یہ زندگی کا مقصد نہیں کہا گیا۔ اگر دیکھا جائے صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کو جب بھی جنگ کے لیے کہا گیا یا کسی کے لیے کہا گیا تو انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس کچھ نہ رکھا، 2 وقت کا ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ تو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے یا بینک بیلنس کو سیو کیا جاتا ہے آنے والے مستقبل کے لیے، لیکن کئی صحابہ کرام نے کبھی مستقبل کے لیے سیو کیا ہو؟ انہیں یہ پتا کہ ابھی جو کھا لیا وہ کھا لیا، جو شام کا وہ دینے والی صالحات، انہوں نے تو اپنے لیے جو باقی رکھا تو نیک اعمال باقی، نیک اعمال باقی رکھے، کیونکہ انہیں پتا دنیا کا مال جو ہے توکل علی اللہ تھا، یقین کامل تھا، اللہ پہ یقین تھا، اللہ اور اس کے محبوب کے محبت اس پر یقین تھا کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دینے والی ذات وہی ہوگی۔ لیکن جو صدقہ دینا ہے، میرے آقا کا فرمان یہ ہے کہ جب انسان صدقہ و خیرات، انسان مخلوق خدا کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے، انسان کو وہ عمل عبادات وہاں اس مقام تک لے کر جاتی جتنا مخلوق خدا کی خدمت لے کر جاتی ہے۔ صحیح۔ اب مخلوق خدا کی خدمت کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ جو دیکھیں انسان اپنے، سب سے پہلے کہا گیا اپنے عزیز اقربا میں دیکھیں، صحیح، پھر اس کے بعد پڑوس میں دیکھیں، پڑوس کے بعد اپنے علاقے میں دیکھیں، اسی طرح سب سے پہلے حق آ گیا۔ اب زیادہ تر محروم رہ جاتے ہیں تو اپنے ریلیٹیوز رہ جاتے ہیں، جن میں ہم جو ہے وہ نہ شرمسار ہوتے ہیں، مطلب شرمندگی سے وہ مانگتے نہیں، لیکن اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور معلوم ہونے پر بھی ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ریلیٹیوز اور اس کے حالات سے انسان آگاہ نہ ہو۔ صحیح۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی قربت کو پائیں یا اللہ کی رحمت ہم پر برستی رہے، اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا مجھ سے بھی بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب میں اور پڑوس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس شاید کھانے کے لیے، اپنی زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے اتنی رقم نہیں ہوتی، تو ان کی مدد ہم جان بوجھ کے اس لیے نہیں کرتے بعض اوقات
کہ یار یہ پڑوسی ہے، اس نے فلانے ٹائم پر نا میرے ساتھ اس طرح کیا تھا، یہ رشتہ دار ہے، فلانی شادی پر اس نے مجھے اچھی طریقے سے ملا نہیں تھا، ہم اس طرح کی جو باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اسلام ہمیں ایسا حکم دیتا ہے کہ کسی بندے نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم رد عمل میں اس کے ساتھ برا کریں؟ بالکل قطعاً نہیں جی، اسلام کے اندر ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں، نہ کبھی اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. ہمیشہ تو درگزر کرنے کے لیے کہا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی رسول نے دیکھا ایک بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کو دیکھا تو فرمایا کہ رو کیوں رہا ہے؟ تو فرمایا کہ میں وہ نان مسلم تھا. صحیح. اب دیکھا جائے تو یہاں پہ صحابی رسول کو کیا پڑی تھی کہ نان مسلم بچے سے پوچھیں، لیکن تعلیمات جو ہے نا محمدیہ ایسی ہیں کہ کوئی بھی اپنا تو اپنا ہے، لیکن انسانیت کے ناطے صحیح. مذہب، فرقہ، ان چیزوں کو الگ رکھتے ہوئے انسانیت کے ناطے اگر انسان کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد فوت ہو گئے، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا کہ میری ماں کے تن پر کپڑے بھی نہیں بچے. صحیح. تو لیکن چچا نے مجھے دھتکار دیا. آپ نے فرمایا کہ مدینہ حرم میں بیٹھا ہے ایک شخص، جاؤ اس سے مانگو، وہ کوئی اب خالی اس کے در سے کبھی خالی نہیں آتا. آپ آئے، اپنی ماں سے اجازت لی، کہا بیٹا جا تو رہا ہے مسلمانوں کے نبی کے پاس، لیکن اپنا مذہب نہ چھوڑی، اپنا مذہب نہ چھوڑی. صحیح. آیا، آنے کے بعد دور سے ہی کہتا ہے یا رسول اے اللہ کے نبی، میں آیا تو ہوں آپ کے پاس لیکن میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا. میرے آقا مسکرائے، فرمایا قریب تو آپ. جب قریب آیا تو فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس طرح میری یہاں پہ آنے والے جاتے نہیں ہیں، جاتے خالی نہیں جاتے ہیں. ان کا دیکھیں آپ کردار کیا ہے، اس نے اخلاق کیا ہے. آقا نے فرمایا مسئلہ کیا؟ تو فرمایا کہ اس طرح میری والدہ کے تن پر کپڑے بھی نہیں بچے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پوچھا کہ تیرا مذہب کون سا ہے، تیرا فرقہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم فرقے کی بیچ میں آ کر جو ہے وہ ذاتیات کو بیچ میں کہیں گھسیٹ کر ذاتیات ہے تو ساتھ فرقے کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کی ہم تو گھروں میں کھانا بناتے ہوئے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فرقہ میرے جیسے ہے یا نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کمبلی اتار کر اس بچے کو عطا کر. اللہ اکبر. اس عمل سے کیا ہوا؟ وہ اپنی والدہ کے پاس گیا، فرمایا بیٹا کلمہ تو نہیں پڑھا؟ فرمایا کلمہ نہیں پڑھا لیکن یہ اللہ کے نبی نے چادر عطا فرمائی. فرمایا بیٹا غلط کیا، کلمہ نہیں پڑھا. ایسی جو ہے وہ ایسا دین اور ایسا مذہب جو ہے وہ کہاں ملتا ہے جو اپنے غیروں کو بھی سینے سے لگاتا. تو بھی چل میں بھی چل، دونوں جا کر اس نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو مطلب یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ذاتیات کو ایک طرف رکھ کر اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ، کیونکہ کل اللہ کی بارگاہ میں تو پیش ہونا ہے. صحیح. بے شک. تو جب بندہ معاف نہیں کرتا تو اللہ کی ذات سے کون توقع رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات معاف فرما دے. تو اس لیے درگزر کرنا ضروری ہے. سیدنا صدیق یہ میں واقعہ میں سننا چاہ رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے روک دیا تو اللہ کے رسول نے آیت بقا دینا تھا. ہاں اس نئے قصہ وہ کیا ہے جی؟ جی وہ اسی طرح کہ آپ نے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے. جی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئی جو ناگوار تھی. جی ہاں. تو اس پر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو تہمت لگانے والوں میں شامل تھے وہ، تو لیکن واقعہ بہت لمبا ہے تو اس لیے ہم صرف یہ نتیجہ جو ہے بیان تو بند کر دیا. تو اس پہ پھر آیت اتری کہ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ پہلے دیتے تھے ابھی آپ اس واقعے کی وجہ سے ان سے ہم روک لیں. اور اسی طرح قرآن کریم جو آیت ہے وَاسْتُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ٹھیک ہے. تو یہ آیت جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے اندر جو ہے وہ اتری کہ آپ نے اگر کسی کو پہلے دے رہے تھے اور آپ کو اس کے ساتھ کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مخالفت پیدا ہوگی تو یہ نہ کریں کہ آپ اس کا جو ساتھ جو معاملہ تھا اسے آپ خراب کر دیں. وہ آپ نے کرتے رہنا. اچھا ویسے مجھ سے میں پریشان ہو جاتا ہوں یہ واقعہ سن کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مطلب ایک شخص نے یہ ذاتی حملہ کیا تھا. جی مجھے بتائیں کہ انسان کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو اور اتنا شرمناک اور اتنا المناک الزام لگایا جائے اور اس کے بعد آپ اس شخص کا تعلق رکھیں. اور دامن رسالت سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں، یہ اپنی جگہ پر آپ نے اپنا حسن اخلاق جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا. تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. مطلب ہمارے پاس نہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے پاس وہی کرنے کا آپشن ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے ساتھ سے غلط کیا تھا. غیرت کا تقاضا یہ ہے، حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے قطع تعلق کر لوں اور اس سے سارے معاملات ختم کر لوں. اللہ کی تعلیمات ہمیں یہ حکم دیتی ہیں. اور ابوبکر صدیق جو ایمان میں
ایمان والوں کے سردار ہیں، جس نے ایمان لانے کا رواج دیا۔ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا واقعہ آپ کے سامنے، جنگ کے دوران آپ کے چہرے پر جب اس نے گستاخی کی، ہاں بالکل، چہرے پر اس نے یہ آپ نے بہت اچھا لفظ کہا، ہم تو لفظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جی جی بالکل اسی طرح کہ وہ ان کی بارگاہ ہے، بڑے عظیم لوگوں کی بارگاہ کے اندر الفاظ بھی بڑا احتیاط سے، تو آپ نے کیا کیا؟ اسے چھوڑ دیا۔ تو جب اس نے پوچھا علی یہ کیا وجہ ہے، اب تو چاہیے تو آپ کو ایک ہی جگہ 2 ضربے لگاتے، 3 ضربے لگاتے، ذاتی انتقام شامل ہو جاتا، ذاتی انتقام شامل۔ فرمایا نہ، کیونکہ ہماری دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہماری دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے اللہ دشمنی کے لیے بہت زبردست۔ اور یہ دیکھیں یہ بنیادی باتیں ہیں کہ ہم ان پروگراموں کے ذریعے یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے تک دین کی وہ بہترین جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو زیادہ بہتر بنا سکیں۔ سائمہ اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی زبردست گفتگو آپ دونوں حضرات نے فرمائی ہے، اور لازمی ابھی شعبان کا مہینہ ہے، ہم مزید پروگرام بھی کریں گے اور آپ لوگوں سے رہنمائی ہم حاصل کریں گے اور اپنے آڈینس تک بھی بات پہنچائیں گے کہ آپ نے اللہ کے رسول کا، اللہ کا مطلوب انسان کیسے بننا ہے اور اللہ کے رسول کا مقصود انسان کیسے بننا ہے، ایک بامقصد زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ سائمہ اشرف آپ ہمیں نعت سنائیں گی اور آپ کی نعت کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا خاتمہ کریں گے، اور میری طرف سے ناظرین خدا حافظ۔ سائمہ سے نعت سنتے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، ماشاءاللہ، زمن میلا نہیں ہوتا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو، نبی کی نعت سن لے تو، چمن میلا نہیں ہوتا،
कफन